السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل اتحاد الانصار میں جن کتابوں کی آڈیو ریکارڈنگ ہوئی ہے انہیں بھی سنیں اور اپنے دوست و احباب میں اسے شیئر کریں۔ آپ کی آسانی کے لیے ان کے لنکس ڈسکرپشن میں دے دیے گئے ہیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ غزوہ احد۔ غزوہ بدر میں مشرکوں کو ایسی زبردست شکست ہوئی تھی کہ مکے والوں کی کمر ہی ٹوٹ گئی۔ ان کے سارے بڑے بڑے سردار مارے گئے، کتنی ہی عورتیں بیوہ ہو گئیں اور کتنے ہی بچے یتیم ہو گئے۔ غرض ان کا جان اور مال کا بے طرح نقصان ہوا۔ یہ سب انہیں اس ظلم کا بدلہ ملا جو انہوں نے خدا کے پیارے رسول اور مسلمانوں پر کیا تھا۔ مگر مشرک دشمنی میں اندھے ہو رہے تھے۔ انہوں نے اس ذلت سے بھی کوئی سبق حاصل نہیں کیا، بلکہ اب ان کی دشمنی کی آگ اور زیادہ بھڑک اٹھی۔ اسی لیے انہوں نے مکے میں اعلان کرا دیا کہ کوئی آدمی بھی اپنے ان رشتہ داروں کا ماتم نہ کرے جو بدر میں قتل ہوئے ہیں، بلکہ اندر اندر گھٹتا رہے اور مسلمانوں کے خلاف اتنا اپنا غصہ بھڑکاتا رہے تاکہ اس شکست کا بدلہ لے سکے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم روئیں دھوئیں گے تو اس کی خبر مسلمانوں کو ہوگی، اس پر وہ ہمارا مذاق اڑائیں گے اور ہمیں بزدل سمجھ کر اور شیر ہو جائیں گے۔ ادھر ابو سفیان نے قسم کھائی کہ جب تک میں مسلمانوں سے بدلہ نہیں لوں گا اس وقت تک نہ تو سر میں تیل ڈالوں گا اور نہ نہاؤں گا، اور وہ 200 سواروں کو لے کر چپکے سے مدینے آئے، 2 مسلمانوں کو قتل کیا اور ان کے کھجور کے باغ جلا کر بھاگ گئے۔ اس طرح ابو سفیان نے اپنی قسم تو پوری کر لی تھی، مگر ان کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، اس لیے کہ اول تو اپنے 70 سرداروں کے بدلے میں صرف 2 آدمیوں کو قتل کیا، اور وہ بھی معمولی انصاریوں کو۔ نہ وہ دونوں مکے کے تھے اور نہ کوئی بڑے سردار تھے۔ مکے کے مشرک سب کو اپنے سے چھوٹا سمجھتے تھے، اسی لیے ان 2 انصاریوں کو قتل کر کے ابو سفیان صرف اپنی قسم پورا کر کے آئے تھے، ورنہ وہ سمجھتے تھے کہ ابھی بدلہ نہیں اترا، کیونکہ اگر وہ مہاجروں میں سے کسی سردار کو مار لیتے تو ان کے خیال میں برابر کی جوڑ ہوتی۔ انصاریوں کو تو وہ اپنے برابر کا ہی سمجھتے ہی نہیں تھے۔ اس طرح غزوہ بدر کی شکست سے قریشیوں کا جوش و غضب اور زیادہ بڑھ گیا۔ انہوں نے رونا دھونا بند کر کے اپنے دلوں میں انتقام کی آگ بھڑکانی شروع کر دی۔ قریشیوں میں سے جن کے رشتہ دار بدر میں قتل ہوئے تھے انہیں رہ رہ کر جوش آ رہا تھا۔ مسلمانوں کا نام سن کر ہی ان کا خون کھولنے لگتا تھا۔ ایسے لوگوں میں عبداللہ ابن ربیعہ، اکرمہ ابن ابی جہل اور صفوان بن امیہ، یہ سب اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اسی طرح دوسری طرف ابو سفیان کے دل میں سب سے زیادہ غصہ تھا، کیونکہ جس تجارتی قافلے کی وجہ سے جنگ بدر چھڑی وہ انہی کا تھا۔ ابو سفیان اپنے تجارتی سامان اور مال و دولت کے ساتھ بچ کر مکے پہنچ گئے تھے، مگر ادھر جنگ بدر چھڑ گئی تھی۔ اس کے مالکوں کو نہیں دیا تھا، بلکہ اسے ایک جگہ اکٹھا کر کے بند کر دیا۔ غرض وہ سارا مال و دولت جوں کا تو رکھا ہوا تھا۔ جنگ بدر میں مشرکوں کو شکست ہوئی تھی تو بجائے اس سے سبق حاصل کرنے کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور زیادہ دشمن بن گئے اور مسلمانوں سے انتقام لینے کی ترکیبیں سوچ لی۔ چنانچہ عبداللہ ابن ابی ربیعہ، اکرمہ ابن ابو جہل اور صفوان بن امیہ ایک دن ابو سفیان اور ان لوگوں کے پاس گئے جن کا اس تجارتی مال میں حصہ تھا۔ انہوں نے ابو سفیان وغیرہ سے کہا کہ محمد نے تمہیں اتنا زبردست نقصان پہنچا دیا کہ تمام بڑے بڑے سرداروں کو قتل کر دیا، اس لیے اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ اس مال و دولت سے ہماری مدد کریں، ہم اس سے جنگ کی تیاری کریں اور پھر محمد سے لڑنے جائیں۔ ممکن ہے اس طرح ہم اپنے سرداروں کے خون کا بدلہ لے سکیں۔ اس مال و دولت کے مالکوں کو ان کا اصل حصہ واپس کر دیا جائے اور منافع روک لیا جائے تاکہ اسے لشکر تیار کیا جائے۔ یہ رائے سب کو پسند آئی۔ ابو سفیان نے کہا اس تجویز کو سب سے پہلے میں قبول کرتا ہوں، عبد مناف کے لوگ بھی میرے ساتھ ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے مالکوں کو ان کی اصل رقمیں واپس کر دی اور اس کا منافع روک لیا۔ سب لوگوں کی اصل رقمیں ملا کر 50,000 دینار تھیں،
اور اس پر اتنی ہی آمدنی ہوئی تھی۔ اس طرح انہیں جنگی تیاریوں کے لیے 50,000 دینار مل گئے۔ جنگ کی تیاری کے واسطے قریش کو اتنی بڑی رقم آسانی سے مل گئی، اس لیے انہوں نے اس دفعہ بڑے زور و شور سے تیاریاں کیں۔ انہوں نے مکے کے ادھر ادھر رہنے والے قبیلوں میں اپنے شاعر بھیجے تاکہ وہ لوگوں کو رسول خدا اور مسلمانوں کے خلاف خوب بھڑکائیں اور انہیں اس جنگ میں قریش کا ساتھ دینے پر اکسائیں۔ ان شاعروں میں ایک مشہور شاعر تھا ابو عزہ۔ اس کو صفوان بن امیہ نے قبیلوں میں بھیجا کہ لوگوں کو اپنے شعروں سے جوش دلائے تاکہ وہ قریشی لشکر میں شامل ہوں اور ہمارے ساتھ مل کر مسلمانوں سے جنگ کریں۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ دوسرے قبیلوں سے بہت لوگ آ کر قریشی لشکر میں شریک ہو گئے۔ اس طرح قریشیوں کی فوج کی تعداد 3,000 ہو گئی۔ اس لشکر میں ان لوگوں کو سب سے زیادہ جوش اور غصہ تھا جن کے رشتہ دار جنگ بدر میں قتل ہو گئے تھے، جیسے جبیر ابن مطعم، یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ ان کا چچا طعیمہ ابن عدی بدر میں کام آ چکا تھا۔ اس کی وجہ سے جبیر کے دل میں مسلمانوں کے خلاف سخت جوش و غضب تھا۔ جبیر کے پاس ایک حبشی غلام تھا جس کا نام وحشی تھا۔ وحشی بھی بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ یہ تیر چلانے میں بہت ماہر تھے۔ یہ حبشی طریقے سے تیر چلاتے تھے۔ ان کا نشانہ اتنا اچھا تھا کہ کبھی خطا نہیں جاتا تھا۔ جبیر نے وحشی کو بھی ساتھ لیا اور ان سے کہا، ہمارے ساتھ جنگ میں چلو۔ اگر تم نے میرے چچا طعیمہ ابن عدی کے بدلے محمد کے چچا حضرت حمزہ کو قتل کر دیا تو تم آزاد ہو۔ قریش نے اپنے لشکر کے ساتھ عورتوں کو بھی لیا تھا۔ ان کی تعداد 15 تھی۔ ان میں ابو سفیان کی بیوی ہندہ بھی تھی۔ جنگ بدر میں اس کا باپ، بھائی اور چچا مارے گئے تھے، اس لیے مسلمانوں کا نام سن کر ہی اس کا خون کھولنے لگتا تھا۔ ہندہ اور ابو سفیان دونوں بعد میں مسلمان ہو گئے۔ ادھر طعیمہ کی بیٹی کو بھی اپنے باپ کے قتل کی وجہ سے مسلمانوں کے خلاف سخت غصہ تھا۔ اس نے بھی وحشی غلام سے کہا، تو میرے باپ کے بدلے میں محمد یا حمزہ یا علی کو قتل کر دے، اس لیے کہ اپنے باپ کے برابر کا میں انہی تینوں کو سمجھتی ہوں۔ اگر تو نے ایک کام کر دیا تو آزاد ہے۔ اس طرح قریش کے سب مرد و عورت جوش و غضب میں بھرے ہوئے تھے۔ ان سب نے پورے جوش و خروش کے ساتھ یہ لشکر تیار کیا۔ اس لشکر کے سپاہیوں کی تعداد 3,000 تھی۔ اس میں 700 آدمی باقاعدہ زرہ پوش اور فوجی لباس میں تھے۔ لشکر کے پاس 200 گھوڑے اور 3,000 اونٹ تھے۔ اس زبردست لشکر کے سپہ سالار ابو سفیان تھے۔ اس دفعہ لشکر کے ساتھ 15 عورتیں بھی تھیں۔ جب یہ لشکر روانہ ہوا تو یہ عورتیں دف بجا بجا کر گاتی ہوئی چلی جا رہی تھیں اور وہ ایسے شعر پڑھتی تھیں جنہیں سن کر مرد جوش و غضب کے پتلے بن گئے۔ اس لشکر کے ساتھ ابو عامر اوسی بھی تھا۔ یہ مدینے کے قبیلہ اوس کا تھا۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور قبیلہ اوس مسلمان ہو گیا تو یہ بجائے مسلمان ہونے کے مکہ چلا گیا۔ اس کے ساتھ قبیلہ اوس کے دوسرے بھی بہت سے لوگ مدینہ چھوڑ کر مکے چلے گئے تھے۔ اب جب مسلمانوں سے جنگ کا وقت آیا تو ابو عامر اپنی جماعت کے ساتھ قریشی لشکر میں شامل ہو گیا۔ یہ چونکہ اپنے قبیلے میں ایک سردار تھا، اس لیے اسے یقین تھا کہ جب جنگ ہوگی تو میرے قبیلے کے جو مسلمان محمد کے ساتھ ہوں گے وہ میرے حکم پر مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ اس شان کے ساتھ مشرکوں کا یہ لشکر مکے سے روانہ ہوا۔ آخر چلتے چلتے یہ لوگ 4 شوال سن 3 ہجری کو مدینے کے قریب ایک جگہ پہنچ گئے۔ اس مقام کا نام ابوا تھا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ جناب آمنہ کا انتقال ہوا تھا۔ اس وقت جناب آمنہ مدینے سے واپس مکہ آ رہی تھی۔ یہاں پہنچ کر ان کا انتقال ہو گیا اور انہیں یہیں دفن کر دیا گیا تھا۔ ابو سفیان کی بیوی ہندہ ابن عتبہ کو مسلمانوں سے سب سے زیادہ بیر تھا۔ جب مسلمانوں کا لشکر جناب آمنہ کی قبر کے پاس پہنچا تو ہندہ نے لوگوں سے کہا کہ محمد کی ماں کی قبر کھود کر اس کی لاش نکال لو اور پھر یہ کرو کہ جنگ میں تمہارا جو آدمی بھی گرفتار ہو اس کی رہائی کے لیے آمنہ کے بدن کے ٹکڑے فدیہ میں بھیجو۔ مگر کچھ قریشیوں نے اس رائے کو پسند نہیں کیا۔ انہوں نے کہا، ایسی کوئی حرکت مت کرو ورنہ تو قبیلہ بنی بکر ہمارے مردوں کے ساتھ بھی یہی سلوک کریں گے۔ غرض قریشی لشکر بڑی آن بان سے چلا اور مدینے کے قریب احد کے مقام پر آ کر ٹھہر گیا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس ابھی تک مکے میں ہی رہے تھے، مگر وہ مسلمان ہو چکے تھے۔ جس وقت قریش مکے میں لڑائی کی تیاریاں کر رہے تھے تو حضرت عباس بھی یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ جب قریش کا لشکر تیار ہوا تو حضرت عباس نے فوراً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ایک خط لکھا جس میں قریش کے اس لشکر اور تیاریوں کی اطلاع دی۔ اس کے بعد انہوں نے ایک شخص کو اجرت پر حاصل کیا اور یہ خط دے کر اسے مدینہ کی طرف روانہ کیا۔ ساتھ ہی انہوں نے قاصد کو سخت تاکید کی کہ جیسے بھی ہو رات دن چل کر 3 روز کے اندر اندر یہ خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا دو۔ چنانچہ قاصد فوراً روانہ ہو گیا اور وعدہ کے مطابق 3 دن میں آپ کے پاس پہنچ گیا۔ اس وقت کفار کا لشکر عتیق کے مقام پر پہنچ گیا تھا۔ جس وقت یہ خط آپ کو ملا اس وقت آپ قباء میں تھے۔ حضرت ابی بن کعب نے آپ کو خط پڑھ کر سنایا۔ آپ نے خط سننے کے بعد اس خبر کو پوشیدہ رکھا اور مدینہ تشریف لائے۔ یہاں آ کر آپ حضرت سعد بن ربیع کے مکان پر تشریف لائے اور ان سے اس خط کا ذکر کیا۔ ساتھ ہی آپ نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاکید کی کہ ابھی اس بات کو چھپائے رکھیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے، مگر اتفاق سے آپ کی بات چیت حضرت سعد کی بیوی نے سن لی۔ رسول اللہ کے جانے کے بعد وہ حضرت سعد کے پاس آئی اور ان سے پوچھا، رسول اللہ نے آپ سے کیا بات چیت کی ہے؟ حضرت سعد نے بتانے سے انکار کر دیا، اس لیے کہ حضور ان کو منع فرمائے گئے، مگر ان کی بیوی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے جو بات چیت کی ہے وہ میں نے سن لی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے وہ ساری گفتگو اپنے شوہر کے سامنے دہرائی۔ اس پر حضرت سعد پریشان ہوئے اور وہ اپنی بیوی کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے ڈر ہے کہ یہ خبر پھیل جائے گی اور یہ آپ خیال فرمائیں کہ میں نے پھیلائی ہے، جبکہ آپ مجھے اس سے منع فرما چکے ہیں۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد سے فرمایا کہ اپنی بیوی کو چھوڑ دو، کیونکہ حضرت سعد ان کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ اس طرح یہ خبر پہلے ہی سارے شہر میں مشہور ہو گئی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریشی لشکر کی طرف 2 جاسوس روانہ فرمائے تاکہ وہاں کی خبریں لے کر آئیں۔ یہ جاسوس قریشی لشکر کی طرف گئے اور ان کی دیکھ بھال کرنے کے بعد واپس آ گئے۔ انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لشکر کی تعداد وغیرہ بتائی اور یہ کہ وہ مدینہ کے قریب پہنچ چکا ہے۔ ادھر یہ ہوا کہ قریش کے ساتھ قبیلہ بنی خزاعہ کے لوگ بھی تھے۔ وہ ذی طوا کے مقام پر تو مشرکوں کے ساتھ آئے، مگر یہاں پہنچ کر انہوں نے قریشیوں کا ساتھ چھوڑ دیا۔ عمرو بن سالم خزاعی اپنے ساتھیوں کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے آپ کو قریشی لشکر کی خبریں بتائیں اور اس کے بعد وہ چلا گیا۔ یہ رات مدینے والوں نے جاگ کر گزاری، کیونکہ دشمن سر پر موجود تھا اور ہر لمحہ یہ دھڑکا لگا ہوا تھا کہ کہیں مشرک رات کو سوئے ہوئے لوگوں پر اچانک حملہ نہ کر دیں۔ مسلمان رات بھر مدینہ کی حفاظت کرتے رہے۔ ادھر حضرت سعد بن معاذ اور حضرت اسید بن حضیر اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہم ہتھیاروں سے لیس ہو کر آ گئے اور تمام رات مسجد نبوی کے دروازے پر کھڑے پہرا دیتے رہے۔ اگلے روز جمعہ تھا۔ صبح ہوئی تو سب مسلمان آپ کے پاس آ کر جمع ہو گئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات ایک خواب دیکھا تھا۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا، میں نے رات ایک خواب دیکھا ہے کہ میں ایک مضبوط زرہ میں ہوں اور ایک گائے ذبح کی جا رہی ہے۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ زرہ سے مراد مدینہ ہے اور گائے ذبح ہونے کا مطلب ہے کہ میرے صحابہ میں سے کچھ شہید ہوں گے۔ اس کے بعد آپ نے صحابہ سے فرمایا، اگر تمہاری بھی رائے ہو تو مدینہ ہی میں ٹھہرو اور دشمنوں کو وہیں رہنے دو جہاں وہ ہیں۔ اب اگر وہ لوگ وہیں رکے رہتے تو یہ ان کے لیے بدترین جگہ ہوگی، اور اگر وہ شہر میں داخل ہوئے تو ہم یہیں ان سے جنگ کریں گے، کیونکہ ہم اس شہر کو ان سے زیادہ جانتے ہیں۔ مسلمانوں نے مدینہ کے چاروں طرف پہرا بٹھا دیے تھے اور خود مدینہ ایک قلعہ کی طرح سے ہو گیا تھا۔ اسی لیے اکثر بڑے مہاجر اور انصاری صحابہ کی رائے بھی وہی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ دشمن کا مقابلہ مدینہ میں رہ کر ہی کرنا چاہیے، مدینہ سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ ادھر یہ کہ اب کے پہلی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ابی منافق سے بھی مشورہ کیا۔ آپ نے اسے بلوا کر رائے پوچھی تو اس نے بھی وہی رائے دی جو حضور کی تھی۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ،
مدینے میں ہی ٹھہریے، یہاں سے باہر مت نکلیے، اس واسطے کہ خدا کی قسم یہ ہمارا تجربہ ہے کہ جب بھی کسی دشمن کے مقابلے کے لیے مدینے سے باہر نکلے تو ہم نے نقصان اٹھایا، اور یہ بھی تجربہ ہے کہ جب ہم شہر سے باہر نہیں نکلے بلکہ دشمن ہی اندر گھس آیا تو اسے نقصان اٹھانا پڑا۔ اس لیے یا رسول اللہ انہیں وہیں رہنے دیجیے، اگر وہ وہیں رہے تو وہ ان کے لیے بدترین جگہ ہوگی، اور اگر وہ شہر میں گھس آئے تو مرد ان سے لڑیں گے اور پیچھے سے بچے ان پر پتھر برسائیں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بغیر لڑے بھیڑے باہر ہی واپس چلے جائیں، اس طرح بھی وہ گھاٹے میں رہیں گے اور جیسے آئے تھے ویسے ہی چلے جائیں گے۔ مگر نوجوانوں کی رائے یہ نہیں تھی۔ جو لوگ غزوہ بدر میں کسی وجہ سے شریک نہیں ہوئے تھے انہیں بڑی آرزو تھی کہ وہ اسلام کے دشمنوں سے باہر نکل کر لڑیں اور خدا کے راستے میں اپنی جانیں دے کر شہید کہلائیں۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ ہمیں لے کر دشمنوں کے سامنے چلیے، اس لیے کہ اگر ہم باہر نہیں نکلے تو وہ سمجھیں گے کہ ہم ان کے سامنے آنے سے گھبرا رہے ہیں، اس لیے ان کی ہمتیں بڑھ جائیں گی۔ ادھر بعض مہاجروں نے بھی اسی جوش کا اظہار کیا کہ دشمن ہمارے اوپر چڑھ آیا، آپ ہمارے درمیان موجود ہیں، اس لیے پھر کیا پرواہ ہے۔ ساتھ ہی ان سب مہاجر و انصاری صحابہ کی تائید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ پر کتاب نازل فرمائی کہ میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک کہ مدینے سے باہر نکل کر ان سے جنگ نہیں کر لوں گا۔ اس طرح جہاں نوجوانوں میں جوش و خروش بھرا ہوا تھا، وہیں بعض بڑے انصاری اور مہاجر صحابہ بھی مدینے سے باہر نکل کر ہی لڑنا چاہتے تھے۔ نوجوانوں میں سے تو ایسے لوگ بہت زیادہ جوش میں تھے جو غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، اسی لیے اس موقع پر وہ مشرکوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بہت زیادہ بےتاب تھے، تاکہ یا تو وہ دشمن پر فتح حاصل کر کے غازی بن کر واپس آئیں، اور یا خدا تعالیٰ کے راستے میں اپنے سر کٹا کر وہ زبردست مرتبہ حاصل کرے جو اس زندگی سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ دوسری طرف کچھ بزرگ مہاجر و انصاری صحابہ تھے، جیسے حضرت حمزہ، حضرت سعد بن عبادہ اور حضرت نعمان بن مالک۔ یہ صحابہ غزوہ بدر میں خدا تعالیٰ کی شان دیکھ چکے تھے کہ اس نے کس طرح مٹھی بھر مسلمانوں کو مشرکوں کے اتنے بڑے لشکر پر فتح نصیب فرمائے۔ انہوں نے اس غزوے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات اور آپ کی برکتیں دیکھی تھی، اسی لیے وہ اس وقت بھی دشمن کے سر پر جا کر اس کا مقابلہ کرنا چاہتے تھے، تاکہ وہ مشرکوں کو بتا دیں کہ انہیں اپنے اللہ تعالیٰ اور رسول سے زیادہ کوئی چیز پیاری نہیں ہے۔ اس طرح نوجوان صحابہ اور بعض بڑے صحابہ باہر جا کر لڑنے پر اصرار کرتے رہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہی تھی کہ مدینے میں رہ کر ہی مقابلہ کیا جائے۔ ادھر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور حضرت سعد بن معاذ کی بھی وہی رائے تھی جو آپ کی تھی، مگر جب آپ نے صحابہ کا جوش و خروش دیکھا تو آپ نے اس رائے کو قبول کر لیا کہ مدینے سے باہر چل کر جنگ کی جائے۔ یہ جمعہ کا دن تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز پڑھائی، اس کے بعد آپ نے صحابہ کو وعظ و نصیحت فرمائی، جہاد کی فضیلت بتائی اور بتلایا کہ اگر وہ صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو فتح عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد آپ نے عصر کی نماز ادا فرمائی۔ مسجد نبوی میں مسلمان جمع تھے۔ رسول اللہ عصر کی نماز کے بعد اپنے مکان کے اندر تشریف لے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق آپ کے ساتھ تھے۔ ان دونوں حضرات نے آپ کو عمامہ بندھوایا اور جنگی لباس پہنایا۔ باہر لوگ قطار باندھے کھڑے تھے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔ باہر مجمع میں حضرت سعد بن معاذ اور حضرت اسید بن حضیر بھی موجود تھے۔ دونوں صحابی یہی چاہتے تھے کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی ہے ہمیں اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ اگر آپ شہر سے باہر نکل کر مقابلہ کرنا پسند نہیں فرماتے تو ہمیں باہر نکلنے کے لیے اصرار نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت سعد اور حضرت اسید نے ان نوجوانوں وغیرہ سے کہا جنہوں نے باہر نکلنے کے لیے اصرار کیا تھا، تم لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اصرار کیا کہ باہر نکل کر لڑنا چاہیے، اس لیے معاملہ آپ کی مرضی پر چھوڑ دو، جو تمہیں حکم دیں وہ کرو۔ جس معاملے میں تم یہ دیکھو کہ خود رسول اللہ کی کوئی خواہش ہے تو اس پر عمل کرو۔ اس پر ان صحابہ کو شرمندگی ہوئی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کیا۔ اسی وقت آپ جنگی لباس پہنے ہوئے باہر تشریف لائے۔ آپ نے دونوں زرہیں پہنی ہوئی تھیں، ایک طرف تلوار لٹکائی اور پشت پر ترکش لگایا۔
اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے۔ اسی وقت اصرار کرنے والے صحابہ آگے بڑھے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمارے لیے مناسب نہیں تھا کہ ہم آپ کی رائے کی مخالفت کریں اور شہر سے باہر نکلنے کے لیے آپ کو مجبور کریں، اس لیے جیسے خود آپ کی مرضی ہو ویسے ہی کیجیے۔ آپ نے جواب دیا، جب میں نے تم سے شہر ہی میں رہنے کے لیے کہا تو تم نے انکار کر دیا۔ اب نبی کے لیے بات جائز نہیں ہے کہ جنگی لباس پہننے کے بعد اس سے پہلے اتار دے کہ خدا تعالیٰ اس کے اور اس کے دشمنوں کے درمیان فیصلہ کر دے۔ اب خداوند کریم کا نام لے کر بڑھو اور جو کچھ میں کہوں اس کی پیروی کرو۔ اگر تم نے حوصلے سے کام لیا اور جم کر لڑے تو اللہ تعالیٰ کی مدد اور فتح تمہارے ساتھ ہوگی۔ اس کے بعد آپ 1000 صحابہ کے لشکر کے ساتھ مدینے سے روانہ ہوئے۔ یہ جمعہ کا دن تھا، شوال 3 ہجری کی 11 تاریخ تھی اور عصر کے بعد کا وقت تھا۔ آپ گھوڑے پر سوار تھے۔ آپ سے آگے آگے حضرت سعد بن معاذ اور حضرت سعد بن عبادہ زرہ بختر پہنے ہوئے چل رہے تھے۔ اس لشکر میں صرف 2 گھوڑے تھے، جن میں سے ایک آپ کا تھا اور ایک دوسرا ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ چلتے چلتے مسلمانوں کا لشکر ایک جگہ پہنچا جس کو شیخین کہتے تھے۔ یہاں 2 اونچے اونچے ٹیلے تھے، یہیں مسلمانوں نے پڑاؤ ڈالا۔ یہاں پہنچ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کا جائزہ لیا۔ مسلمانوں کے ساتھ کچھ کم عمر لڑکے بھی تھے جو جہاد کے شوق میں ساتھ آ گئے تھے، مگر جب آپ نے ان کو دیکھا تو 2 کے سوا سب کو واپس کر دیا۔ مسلمانوں کے اس لشکر میں منافقوں کا سردار ابن ابی بھی تھا، وہ اپنے ساتھ 300 چیلے لایا تھا۔ رسول خدا ابھی شیخین کے مقام پر ہی تھے کہ آفتاب غروب ہو گیا۔ حضرت بلال نے اذان دی، آپ نے مغرب کی نماز پڑھائی اور رات یہیں گزاری۔ آپ نے رات کے لیے حضرت محمد ابن مسلمہ کو 50 صحابہ کے ساتھ پھیرے پر متعین کیا تاکہ وہ رات بھر اس لشکر کی حفاظت کریں۔ یہاں سے آپ اخیر رات میں آگے روانہ ہوئے۔ جب آپ احد کے قریب پہنچے تو صبح کی نماز کا وقت ہو گیا۔ حضرت بلال نے اذان دی اور آپ نے تمام صحابہ کے ساتھ نماز ادا کی۔ یہاں سے دشمن سامنے تھا۔ ابھی صفوں کی ترتیب بھی نہیں ہوئی تھی کہ ابن ابی منافق نے دغا دی۔ وہ اپنے 300 چیلے کو لے کر یہاں سے واپس مدینہ چلا گیا۔ چلتے ہوئے اس نے بہانہ یہ بنایا کہ رسول اللہ نے میری بات نہیں مانی۔ کہنے لگا، محمد نے میری بات نہیں مانی بلکہ میرے مقابلے میں ان بچوں کی بات مانی جن کی کوئی رائے ہی نہیں ہے۔ لوگوں واپس چلو، ہم کس لیے اپنی جانیں گنوائیں۔ یہ کہہ کر ابن ابی منافق اپنے 300 آدمیوں کو لے کر چلا گیا۔ اب مسلمانوں کے لشکر میں کل 700 آدمی رہ گئے، جن میں سے صرف 2 کے پاس گھوڑے تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لشکر کی صف بندی کی۔ آپ نے مجاہدوں کو اس طرح کھڑا کیا کہ احد کا پہاڑ ان کی پشت پر آ گیا اور مدینہ سامنے کی طرف آ گیا۔ آپ نے میمنہ اور میسرہ یعنی دائیں حصے اور بائیں حصے کی ترتیب کی۔ اس روز مسلمانوں کے 3 جھنڈے تھے۔ ایک جھنڈا قبیلہ اوس کا تھا، وہ حضرت اسید بن حضیر کے ہاتھ میں تھا۔ دوسرا جھنڈا قبیلہ خزرج کا تھا، وہ حضرت خباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ اور تیسرا جھنڈا مہاجرین کا تھا جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ہاتھ میں تھا۔ میدان میں لشکر کی ترتیب کے بعد آپ نے تیر اندازوں کا ایک دستہ پہاڑ پر متعین کیا، جو اس لیے تھا کہ اگر مسلمان پر پشت سے حملہ ہو تو یہ دستہ اس کو روکے۔ یہ دستہ آپ نے 50 آدمیوں کا بنایا اور اس کی کمان حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن جبیر کے ہاتھ میں دی۔ آپ نے اس دستے کو بہت سخت تاکید کی کہ اپنی جگہ سے نہ ہلیں۔ آپ نے ان سے فرمایا، تم لوگ پشت کی طرف سے ہمارا بچاؤ کرنا اور اسی جگہ جمے رہنا، یہاں سے ہرگز مت ہٹنا۔ اگر تم یہ دیکھو کہ ہم دشمنوں کو مارتے مارتے ان کی صفے میں گھس گئے تب بھی تم اپنی جگہ سے مت ہلنا، اور اگر یہ دیکھو کہ ہم قتل ہو رہے ہیں تب بھی نہ ہماری مدد کرنا اور نہ بچاؤ کرنا۔ تم صرف ان پر تیر برسانا، وہ تیروں کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکیں گے۔ جب تک تم اپنی جگہ جمع ہو رہو گے دشمنوں پر ہمارا پلہ بھاری رہے گا۔ اے اللہ، میں تجھے ان پر گواہ بناتا ہوں۔ دوسری طرف مشرکوں کا لشکر تھا۔ یہ لوگ یہاں کئی دن سے ڈیرا ڈالے ہوئے تھے۔ ان کے لشکر کی تعداد 3000 تھی، جن میں سے 700 پورے جنگی لباس یعنی زرہ بختر میں تھے۔ ادھر یہ کہ ان میں سے 200 آدمی گھوڑ سوار تھے۔
لشکر کے پاس 3000 اونٹ تھے۔ سارے لشکر میں جوش و خروش تھا، اور یہ کہ ان کے ساتھ جو عورتیں تھیں وہ انہیں شعر پڑھ پڑھ کر بھڑکا رہی تھیں۔ اب مشرکوں نے سامنے آ کر اپنے لشکر کی ترتیب کی۔ انہوں نے لڑنے والوں کی صفیں بنائی۔ دائیں طرف کے حصے پر انہوں نے خالد بن ولید کو افسر بنایا، بائیں طرف کے حصے پر اکرمہ بن ابی جہل کو افسر بنایا، پیدل فوج کے حصے کو صفوان بن امیہ کی کمان میں دیا۔ ساتھ ہی مشرکوں نے بھی ایک دستہ تیر اندازوں کا بنایا، اس میں 100 آدمی تھے۔ اس دستے کا افسر انہوں نے عبداللہ بن ابی ربیعہ کو بنایا۔ مشرکوں کی یہ سب افسر بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ مشرکوں نے اپنا جھنڈا طلحہ بن طلحہ کے ہاتھ میں دیا، یہ قبیلہ بنی عبدالدار کہلاتا تھا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تلوار نکالی اور پھر اپنے صحابہ سے فرمایا، کون ہے جو اس تلوار کو لے کر اس کا حق ادا کرے گا؟ یہ سنتے ہی بہت سے صحابہ تلوار لینے کے لیے آگے بڑھے، جن میں حضرت عمر فاروق اور حضرت علی اور حضرت زبیر بھی تھے، مگر آپ نے ان میں سے کسی کو بھی تلوار نہیں دی۔ آخر حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے آپ سے پوچھا، یا رسول اللہ، اس کا حق کیا ہے؟ آپ نے جواب میں فرمایا، اس کا حق یہ ہے کہ اس سے دشمنوں کو اتنا مارے کہ یہ مڑ جائے۔ یہ سن کر حضرت ابو دجانہ نے عرض کیا، میں اس کو اس کے حق کے ساتھ لیتا ہوں۔ مقصد یہ تھا کہ میں اس کو لے کر اس کا حق ادا کروں گا۔ آپ نے تلوار حضرت ابو دجانہ کو عنایت فرمائی۔ حضرت ابو دجانہ ایک بہت بہادر اور دلیر صحابی تھے۔ لڑائی کے وقت وہ اس طرح اکڑ اکڑ کر چلا کرتے تھے جیسے مغرور آدمی چلا کرتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فوجی صفوں میں اس طرح چلتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا، یہ وہ چال ہے جس کو خدا تعالیٰ ایسے موقعوں کے سوا کسی وقت پسند نہیں کرتا۔ اب دونوں طرف کی صفیں آمنے سامنے تیار کھڑی تھی۔ مشرکوں کے لشکر میں ابو عامر اوسی بھی تھا، یہ مسلمان نہیں ہوا تھا۔ اسی طرح کچھ دوسرے اوس کے لوگ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پہنچے تو ابو عامر ایسے سب اوسیوں کو لے کر مکے چلا گیا تھا۔ وہاں اس نے قریشیوں کو جنگ کے لیے اکسایا اور اس نے کہا کہ میں اوسیوں کی جماعت لے کر تمہارے ساتھ چلوں گا۔ جنگ کے میدان میں جب میں مسلمان اوسیوں کو پکاروں گا تو وہ مجھے دیکھ کر محمد کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ مدینے میں اس کو لوگ ابو عامر راہب کہتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام ابو عامر فاسق رکھا تھا۔ اب مشرکوں کی صفوں میں سے ابو سفیان نکل کر سامنے آئے اور انہوں نے مسلم لشکر میں سے قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج کے لوگوں کو پکارا، اے اوس اور خزرج کے لوگوں، ہمیں اور ہمارے خاندان کے لوگوں کو یعنی مہاجر مسلمانوں کو چھوڑ کر ہٹ جاؤ، ہم بھی تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ اس پر اوس اور خزرج کے لوگوں نے ابو سفیان کو بہت برا بھلا کہا اور لعنت بھیجی۔ اب ابو عامر مشرکوں کے لشکر میں سے نکلا اور اپنے 50 ساتھیوں کے ساتھ سامنے آیا۔ اس نے اوس کے مسلمانوں کو پکارا تاکہ وہ اسے دیکھ کر رسول اللہ کا ساتھ چھوڑ دیں۔ اس نے پکار کر کہا کہ اے اوس کے لوگوں، میں ابو عامر، مگر اوس کے مسلمانوں نے اسے فوراً جواب دیا، اے فاسق، خدا کبھی تیری آنکھیں ٹھنڈی نہ کرے۔ یہ جواب سن کر ابو عامر اپنا سا منہ لے کر رہ گیا اور واپس جا کر کہنے لگا کہ میرے بعد میرے قوم کی حالت ہی بدل گئی۔ اب مشرکوں کی طرف سے سب سے پہلے طلحہ ابن ابو طلحہ جنگ کے لیے سامنے آیا۔ اس کے ہاتھ میں مشرک فوج کا جھنڈا تھا۔ طلحہ نے سامنے آ کر مسلمانوں میں سے کسی کو مقابلے کے لیے پکارا۔ اس نے کئی بار پکارا مگر مسلمانوں میں سے کوئی آگے نہیں بڑھا۔ آخر طلحہ نے کہا، محمد کے ساتھیوں، تمہارا دعویٰ ہے کہ تمہاری تلواروں سے خدا تعالیٰ ہمیں جہنم میں پہنچاتا ہے اور ہماری تلواروں سے تمہیں جلدی جنتی بنا دیتا ہے، پس کیا اب تم میں سے کوئی ہے جو یا تو اپنی تلوار سے مجھے فوراً جہنم میں پہنچا دے اور یا میری تلوار سے خود جنت میں پہنچ جائے؟ تم سب جھوٹے ہو، لات و عزیٰ کی قسم، اگر تم اسے سچ سمجھتے ہو تو تم میں سے میرے مقابلے کے لیے کوئی نکلا۔ یہ سن کر حضرت علی ایک دم آگے بڑھے اور اس کے مقابلے کے لیے پہنچے۔ دونوں میں تلوار کے وار ہوئے۔ حضرت علی نے ایک دفعہ تلوار ماری تو طلحہ کا پیر کٹ گیا، وہ فوراً زمین پر گر گیا۔ گرتے وقت اس کا سطر کھل گیا۔ حضرت علی ایک دم شرما کر بغیر اس کو قتل کیے واپس ہو گئے۔ جب وہ رسول اللہ کے پاس پہنچے تو آپ نے ان سے پوچھا، علی، اس کو قتل کیوں نہیں کیا؟ حضرت علی نے کہا کہ مجھے اس کا سطر کھل جانے سے شرم آ گئی۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ اسے قتل کر کے آؤ۔
تب حضرت علی گئے اور اس کو قتل کر کے آئے۔ اس کے بعد عثمان ابن ابو طلحہ نے علم یعنی جھنڈا سنبھالا اور جو جوشیل شعر پڑھتا ہوا آگے آیا۔ اس کے مقابلے کے لیے حضرت حمزہ بڑھے اور عثمان کے ہاتھ اور منڈے کاٹ ڈالے۔ عثمان کے قتل ہونے کے بعد ابو سعید ابن ابو طلحہ نے علم اٹھایا، اسے دیکھتے ہی حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر تیر چلایا، تیر اس کے حلق میں لگا اور ابو سعید وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اس طرح یہ تینوں بھائی یعنی طلحہ، عثمان اور ابو سعید شروع ہی میں قتل ہو گئے۔ اب طلحہ کا بیٹا مصافح آگے بڑھا اور اس نے علم سنبھالا۔ اس کے مقابلے پر حضرت عاصم ابن ثابت ابن ابو الافلاح آئے اور ایک ہی وار میں اس کو ختم کر ڈالا۔ مصافح کے بعد اس کا بھائی حرث ابن طلحہ بڑھا اور اس نے علم سنبھالا۔ حضرت عاصم نے اس کو بھی تیر مار کر جھنڈا گرا دیا اور اس کو ٹھنڈا کر دیا۔ مصافح اور حرث کی ماں سفالہ بھی مشرک لشکر کے ساتھ آئی تھی۔ جب یہ دونوں حضرت عاصم ابن ثابت ابن ابو الافلاح کے تیر کھا کر گرے اور پڑے ہوئے تڑپ رہے تھے تو سلافہ باری باری دوڑ کر دونوں کے پاس گئی۔ وہ بیٹے کا سر اپنی گود میں رکھ کر اس سے پوچھتی، میرے بیٹے تجھے کس نے مارا؟ اس پر دونوں نے سسکتے ہوئے یہی جواب دیا، میرا قاتل تیر مارتے ہوئے یہ کہہ رہا تھا کہ لے یہ تیر سنبھال، میں ابن ابو الافلاح ہوں۔ اس پر سلافہ نے قسم کھائی کہ اگر کسی طرح عاصم ابن ابو الافلاح کا سر مجھے مل گیا تو میں اس میں شراب بھر کر پیوں گی۔ ساتھ ہی اس نے اعلان کیا کہ جو کوئی مجھے اس کا سر لا کر دے گا اس کو 100 اونٹ انعام میں دوں گی۔ اس کے بعد مشرکوں میں سے عبدالدار کے خاندان والے آ کر علم اٹھاتے رہے اور قتل ہوتے رہے۔ اب لڑائی پوری زور پر آ چکی تھی۔ مجاہدین اسلام مشرکوں کی صفوں میں گھس گھس کر خدا کے دشمنوں کو قتل کرتے رہے۔ ایک طرف حضرت ابو دجانہ تھے جن کو رسول اللہ نے اپنی تلوار عنایت فرمائی۔ وہ نہایت بہادری کے ساتھ اس تلوار کا حقدار سمجھتے تھے اور اس کا حق ادا کرتے رہے۔ جو مشرک بھی ان کے سامنے آ جاتا زندہ واپس نہیں ہوتا تھا۔ انہوں نے اپنی سرخ پگڑی باندھ رکھی تھی، وہ جدھر جاتے کسی نہ کسی کو قتل کر دیتے۔ ایک جگہ حضرت ابو دجانہ نے دیکھا کہ ایک شخص بڑے جوش کے ساتھ لوگوں کو لڑائی پر ابھار رہا ہے۔ یہ فوراً اس کی طرف بڑھے اور ذرا دیر میں اس کے سر پر پہنچ گئے، مگر حضرت ابو دجانہ نے جیسے ہی اس کے سر پر تلوار اٹھائی وہ ایک دم اونٹ کی طرح بلبلاتا اٹھا۔ جب وہ دیکھا تو وہ ہندہ ابن عتبہ تھی۔ حضرت ابو دجانہ نے فوراً اپنی تلوار نیچے جھکا لی، اس احترام میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تلوار کسی عورت پر نہ اٹھے۔ دوسری طرف شیر خدا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی بہادری کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ وہ جس طرف بڑھتے خدا تعالیٰ کے دشمنوں کو زمین پر سلا دیتے۔ اسی وقت ایک مشرک سردار صاع بن عبد العزیٰ یہ کہتا ہوا سامنے آیا، کوئی ہے جو میرے مقابلے پر آئے؟ حضرت حمزہ نے اسے دیکھ کر فوراً کہا، او بدبخت میرے سامنے آ۔ حضرت حمزہ بڑھ کر صبا کے سامنے پہنچے اور تلوار کا ایک ایسا ہاتھ اس کے مارا کہ وہ ختم ہو گیا۔ اس وقت وہیں قریب ہی وحشی غلام چھپا ہوا بیٹھا تھا۔ اس نے اپنے مالک سے حضرت حمزہ کو قتل کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ وحشی کو یہ موقع سب سے اچھا مل گیا۔ اس نے اطمینان سے نشانہ لیا اور حضرت حمزہ پر تیر چلا دیا۔ تیر شیر خدا کے پیٹ میں لگا اور پار نکل گیا۔ تیر کھا کر حضرت حمزہ ایک دم قاتل کی طرف گھومے، مگر تیر آر پار ہو چکا تھا، اس لیے فوراً لڑکھڑائے اور گر پڑے۔ اس طرح شیر خدا نے پوری بہادری کے ساتھ لڑ کر اور 20 دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتار کر خود بھی شہادت کا مرتبہ پایا۔ حضرت حمزہ کے گرنے کے بعد بھی وحشی کو قریب آنے کی ہمت نہیں ہوئی، بلکہ وہ دور کھڑا رہا۔ جب اچھی طرح اطمینان ہو گیا کہ وہ ٹھنڈے ہو چکے ہیں تو قریب آیا اور حضرت حمزہ کے جسم میں سے اپنا تیر نکالا۔ اب وحشی اپنے لشکر میں جا کر ایک طرف بیٹھ گئے، اس لیے کہ وہ صرف شیر خدا کو قتل کرنے آئے تھے۔ اس کے بعد انہیں اس لڑائی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، اس لیے کہ انہوں نے آزاد ہونے کے لیے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا۔ دوسری طرف ابو عامر فاسق کے بیٹے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت بہادری کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ ایک دفعہ ان کے سامنے ابو سفیان آ گیا۔ حضرت حنظلہ نے بڑھ کر ابو سفیان کو قتل کرنا چاہا، مگر اسی وقت پیچھے سے ایک مشرک نے ان پر حملہ کیا اور انہیں شہید کر دیا۔
مسلمان جس بہادری کے ساتھ لڑ رہے تھے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مشرکوں کے دلوں میں ان کا ڈر بیٹھ گیا اور ان سب کو اپنی موت سر پر نظر آئی۔ آخر ان کے پیر اکھڑ گئے اور ان میں بھگدڑ مچ گئی۔ مشرک عورتیں جو اب تک مردوں کو جوش دلاتی پھر رہی تھی اب گھبرا کر چیخیں مارتی ہوئے ادھر سے ادھر بھاگنے لگیں۔ اسی وقت مسلمانوں نے ایک بھرپور حملہ کیا اور مشرکوں کو مارتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ اب مشرکوں کو مقابلے کی ہمت نہ رہی، انہیں پوری شکست ہوئی اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ مسلمانوں نے ان کو بھگا کر مال غنیمت جمع کرنا شروع کیا۔ پیچھے کی پہاڑی پر رسول اللہ نے 50 مسلمانوں کا ایک تیر انداز دستہ بٹھایا تھا۔ اس دستے کے امیر حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ رسول اللہ نے اس دستے کو تاکید کی تھی کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ اپنی جگہ سے نہ ہٹیں، مگر اب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی ہے اور وہ مشرکوں کے کیمپ میں سے مال غنیمت جمع کر رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ لوگ کہنے لگے خداوند کریم نے مشرکوں کو شکست دے دی ہے، پھر اب ہم یہاں کھڑے رہ کر کیا کریں؟ یہ کہتے ہی وہ لوگ بھی ادھر بڑھے تاکہ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ مل کر مال غنیمت جمع کریں۔ حضرت عبداللہ نے انہیں بہت روکا مگر وہ نہیں مانے اور چلے گئے۔ خود حضرت عبداللہ ابن جبیر اور ان کے ساتھ 10 صحابہ وہاں سے نہیں ہلے، بلکہ انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہیں کروں گا۔ اب یہاں حضرت عبداللہ سمیت صرف 11 آدمی رہ گئے۔ ادھر مشرکوں کی فوج میں حضرت خالد بن ولید دائیں حصے کے کپتان تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی پشت کا دستہ غائب ہے اور میدان خالی ہے۔ یہ دیکھتے ہی وہ اپنے گھوڑ سوار دستے کے ساتھ آگے بڑھے اور انہوں نے مسلمانوں کے پشت سے بھرپور حملہ کیا۔ ادھر ان کے ساتھ اکرمہ ابن ابو جہل بھی آ گئے۔ یہ حملہ بہت سخت تھا۔ ادھر مسلمان صرف 11 تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ سب مسلمان شہید ہو گئے۔ مشرکوں نے ان کو اس طرح شہید کیا کہ ان کی صورتیں بھی پہچانی نہیں جا رہی تھی۔ اس کے بعد مشرکوں نے مسلمانوں کو ہر طرف سے گھیر لیا۔ مشرکوں کا نعرہ یا للعزا اور یا للہبل تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کو گھیر کر یہ نعرہ لگایا۔ اسے سن کر بھاگتے ہوئے مشرک رک گئے اور انہوں نے اپنے آدمیوں کے ساتھ مل کر پھر سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ اس وقت مسلمان مطمئن ہو کر مال غنیمت جمع کر رہے تھے۔ مشرکوں کے اس اچانک حملے سے وہ گھبرا گئے اور اس میں بھگدڑ مچ گئی۔ اسی میں مسلمانوں نے فوراً تلواریں سونتی اور مقابلہ شروع کیا، مگر مشرکوں کا یہ حملہ بہت سخت تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کو مقابلہ کرنے پر بھی سخت نقصان اٹھانا پڑا۔ ادھر مسلمان اتنے گھبرا گئے تھے کہ انہیں اپنے پرائے بھی نہ پہچان رہی اور بہت سے مسلمانوں کی تلواریں اس گھبراہٹ میں اپنے ہی بھائیوں پر اٹھنے لگیں۔ اب جنگ کا نقشہ بالکل بدل چکا تھا۔ اس حملے سے مسلمانوں میں ایسی ابتری پھیلی کہ ایک کو دوسرے کی خبر نہ رہی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف 14 صحابہ رہ گئے جو اپنی جان کی بازی لگا کر آپ کو دشمنوں سے بچا رہے تھے۔ ان میں 7 مہاجر تھے اور 7 انصاری۔ اب دشمنوں کی توجہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھی۔ ہر طرف سے آپ پر پتھر اور تیر برسائے جا رہے تھے، مگر رسول اللہ بے مثال ثابت قدمی کے ساتھ اپنی جگہ قائم رہے۔ یہ 14 جانثار صحابہ دشمن کے ہر وار سے رسول اللہ کو بچاتے رہے اور خود زخمی ہوتے رہے، یہاں تک کہ انصاری صحابہ میں سے سب کے سب آپ پر نثار ہو کر شہید ہو گئے۔ آپ کا بچاؤ کرنے والوں میں حضرت زیاد جب شہید ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو میرے قریب لاؤ۔ صحابہ نے انہیں آپ کے قریب کر دیا۔ انہیں یہ فخر حاصل ہوا کہ انہوں نے اپنا رخسار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر پر رکھ دیا اور اسی طرح جان دے دی۔ رسول اللہ پر ہر طرف سے حملہ ہو رہا تھا۔ ایک دفعہ ایک مشرک عتبہ نے آپ پر پتھر کھینچ مارا جس سے آپ کا ایک دانت شہید ہو گیا۔ پھر ایک دوسرے شخص نے پوری شدت سے آپ پر حملہ کیا۔ آپ اس حملے میں بھی سخت زخمی ہوئے۔ آپ کے خود کی کڑیاں چہرے مبارک میں گھس گئیں، مگر اس سب کے باوجود آپ کی ثابت قدمی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ ادھر آپ کے جانثار صحابہ نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا۔ اس حملے سے آپ ایک گڑھے میں گر گئے۔ حضرت علی اور حضرت طلحہ نے فوراً آپ کو سہارا دے کر باہر نکالا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص آپ کو بچانے کے لیے بڑھ بڑھ کر دشمنوں پر حملہ کرتے تھے تاکہ وہ آپ کے قریب نہ آ سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کو خود اپنے تیر دے دیے اور ان سے فرمایا تیر چلاؤ، تم پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔
اسی دوران میں ایک شخص ابن قمیہ نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ یہ مسلم لشکر کا جھنڈا اٹھائے ہوئے تھے۔ قاتل نے یہی سمجھا کہ یہی عالم بردار رسول اللہ ہیں، اس لیے اس نے ایک دم شور کر دیا کہ محمد قتل ہو گئے۔ جیسے ہی یہ خبر مشہور ہوئی، بہت سے مسلمانوں نے ہمت ہار دی، وہ دم بخود ہو کر رہ گئے۔ ادھر جنگ کا نقشہ بدل جانے سے مسلم لشکر میں ابتری پھیل چکی تھی، اس لیے ایک کو دوسرے کی خبر نہیں رہی۔ چنانچہ جب یہ خبر معلوم ہوئی تو بہت سے مسلمانوں کے دل ڈوب گئے اور وہ سوچنے لگے کہ اب لڑ کر کیا کریں۔ دوسری طرف اس خبر سے مشرکوں میں جیسے جان سی آ گئی، ان کی ہمتیں بڑھ گئی اور انہوں نے بھرپور حملے شروع کر دیے۔ اس سے مسلمانوں کو اور نقصان پہنچا۔ مگر جب یہ خبر بڑے بڑے مہاجر اور انصاری صحابہ نے سنی تو انہوں نے اور بے جگری سے لڑنا شروع کر دیا، اس لیے کہ انہوں نے سوچا کہ اب ہم ہی زندہ رہ کر کیا کریں گے۔ ساتھ ہی انہوں نے مایوس مسلمانوں کو بھی حوصلہ دلایا۔ انہوں نے کہا، لوگو، رسول اللہ کے بعد اب تم ہی زندہ رہ کر کیا کرو گے؟ اس لیے لڑو اور جس مقصد کے لیے آپ نے جہاد کیا اسی پر جہاد کر کے تم بھی اپنے جانیں دے دو۔ ادھر یہ خبر لشکر میں پھیلی اور ادھر رسول اللہ نے ان صحابہ سے فرمایا جو اس وقت آپ کے پاس تھے کہ وہ اس خبر کو نہ جھٹلائیں بلکہ خاموش رہیں۔ آپ پر مشرک برابر حملے کر رہے تھے۔ حضرت قتادہ ابن نعمان نے دیکھا کہ مشرک رسول اللہ پر تیر چلا رہے ہیں۔ انہیں ڈر ہوا کہ کہیں کوئی تیر خدا نہ خواستہ آپ کے نہ لگ جائے، اس لیے انہوں نے اپنا چہرہ رسول اللہ کے چہرے مبارک کے سامنے کر دیا۔ اسی میں ایک تیر حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں آ کر لگا۔ اس تیر کے لگنے سے حضرت قتادہ کی آنکھ کا ڈھیلا باہر نکل کر گر پڑا، جسے انہوں نے اپنا ہاتھ میں اٹھا لیا۔ اسی حالت میں حضرت قتادہ حضور کے سامنے آئے۔ آپ ان کی یہ حالت دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئے اور آپ نے فوراً خدا تعالیٰ سے دعا فرمائی، اے اللہ، جس طرح قتادہ نے تیری نبی کے چہرے کی حفاظت کی، اسی طرح تو اس کے چہرے کی حفاظت فرما۔ تو اس کی آنکھ لوٹا دے اور اسے پہلے سے بھی زیادہ تیز روشنی کر دے۔ اس کے بعد آپ نے وہ آنکھ اس کی جگہ میں رکھ دی۔ حضرت قتادہ کی آنکھ اسی وقت ٹھیک ہو گئی اور اس کی روشنی پہلے سے بھی زیادہ تیز ہو گئی، یہاں تک کہ بعد میں حضرت قتادہ کو یہ بھی یاد نہیں رہا تھا کہ ان کی کون سی آنکھ زخمی ہوئی ہے۔ ادھر جب قریشیوں کو رسول پاک کے قتل کی خبر ملی تو ان کے حوصلے بڑھ گئے تھے۔ انہوں نے خوشی مقتولوں میں آپ کو تلاش کرنا شروع کیا۔ مسلمانوں کا دل اس خبر کے بعد لڑائی سے اکھڑ چکا تھا۔ ادھر اس افراتفری میں ان کا کوئی ایک مرکز نہیں رہا، وہ رسول اللہ سے بچھڑ چکے تھے، اس لیے اس خبر پر یقین کر بیٹھے۔ اسی پریشانی اور مایوسی کے دوران میں اچانک انہوں نے ایک آواز سنی، مسلمانوں، خوشخبری سنو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ اس خبر کو سننا تھا کہ گویا مسلمانوں میں جوش اور خوشی کی لہر دوڑ آئی۔ ان کے اترے ہوئے چہرے کھل اٹھے اور دوڑ کر اس آواز کی طرف جانے لگے۔ یہ آواز حضرت کعب بن مالک کی تھی۔ وہ اتفاق سے اس جگہ سے گزرے جہاں آپ چند صحابہ کے ساتھ تھے۔ انہوں نے دور سے دیکھ کر ہی چلا کر مسلمانوں کو پکارا اور خوشخبری سنائی۔ جیسے ہی حضرت کعب نے یہ اعلان کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا، مگر مسلمانوں تک ان کی آواز پہنچ چکی تھی، اس لیے فوراً ہی صحابہ وہاں آ کر جمع ہونے لگے۔ جب کچھ لوگ وہاں جمع ہو گئے تو آپ وہاں سے پہاڑ کی طرف چلے تاکہ وہاں محفوظ جگہ پر بیٹھیں۔ سب صحابہ آپ کے ساتھ تھے۔ آپ کو ضعف کی وجہ سے اوپر چڑھنے میں دشواری ہوئی۔ فوراً حضرت طلحہ نیچے بیٹھ گئے اور آپ ان پر سوار ہو کر اوپر چڑھے۔ جب مشرکوں کو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں تو وہ آپ کی تلاش میں چلے۔ اتفاق سے ابی بن خلف مشرک ایک اس ٹیلے پر پہنچ گیا جہاں آپ بیٹھے تھے۔ صحابہ نے چاہا کہ بڑھ کر اسے قتل کر دے، مگر آپ نے روک دیا اور فرمایا کہ میں ہی اس کو قتل کروں گا۔ جب ابی بن خلف قریب آ گیا تو آپ نے ایک صحابی سے ہتھیار لے کر اس پر وار کیا۔ ابن خلف ایک ہی وار میں بلا اٹھا اور چیختا ہوا وہاں سے بھاگا، مگر یہ ہلکا سا زخم ہی جان لیوا ثابت ہوا اور وہ راستے ہی میں مر گیا۔ ادھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل وحشی نے شیر خدا کو قتل کرنے کے بعد ان کا پیٹ چاک کیا اور اس میں سے جگر نکالا۔ پھر وحشی اسے لے کر ہندا کے پاس آ گیا اور اس سے کہا، میں نے تیرے باپ کے قاتل کو قتل کر دیا ہے، اب مجھے کیا ملے گا؟ ہندا نے جواب دیا، میرا زیور تیرا انعام ہے۔ وحشی نے ہندا کو حضرت حمزہ کا جگر دیا۔ ہندا نے اس خوشی میں
اس کو اسی وقت اپنے کپڑے اور زیور دے دیے اور وعدہ کیا کہ مکے پہنچ کر میں تجھے 10 دینار انعام میں دوں گی۔ اس کے بعد وحشی اس کو حضرت حمزہ کی لاش کے پاس لائے۔ ہندا لاش دیکھتے ہی آپے سے باہر ہو گئی۔ اس نے لاش کے کان، ناک وغیرہ کاٹے اور ان کے ہار بنا کر اپنے ہاتھوں اور گلے میں پہن لیے۔ پھر وہ اسی طرح مکے تک پہنچی۔ اب ابو سفیان خوشی خوشی اس پہاڑ کے نیچے آئے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور پکار کر کہا، تمہیں اپنے مردے ناک کان کٹے ہوئے ملیں گے، مگر خدا کی قسم نہ میں نے اس کا حکم دیا اور نہ اس سے منع کیا، نہ میں اس سے خوش ہوا اور نہ مجھے اس سے افسوس ہی ہوا، نہ مجھے اس سے خوشی ہوئی اور نہ تکلیف ہوئی۔ اس کے بعد جب مشرک چلے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر سے اترے اور لاشوں کے کفن دفن کا انتظام کیا۔ جب آپ نے حضرت حمزہ کی لاش کی حالت دیکھی تو فرمایا، میں نے اس سے زیادہ قابل نفرت کوئی بات نہیں دیکھی۔ پھر آپ نے لاش سے فرمایا، تم پر خدا تعالیٰ کی رحمت ہو، تم بھلائیاں کرنے والے تھے اور رشتہ داروں کے حق ادا کرتے تھے۔ جب خدا قریش پر مجھے فتح نصیب فرمائے گا تو میں تمہارے بدلے میں ان کے 70 آدمیوں کے ساتھ یہی سلوک کروں گا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے حد اثر تھا۔ مسلمانوں نے آپ کی یہ کیفیت دیکھی تو عہد کیا، خداوند تعالیٰ جب بھی ہمیں دشمنوں پر فتح دے گا تو ہم ان کی ایسی شکلیں بگاڑیں گے کہ عربوں میں آج تک کسی نے نہیں بگاڑی ہوگی۔